کوفہ وہ شہر ہے کہ جس کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد کیا تھا، بسایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے پہلے، عراق کے کیپچر سے پہلے اور کانکارڈ سے پہلے، اس کے فتح کرنے سے پہلے کوفہ نام کا کوئی شہر آباد نہیں تھا۔ امام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ آباد کیا، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں، تاریخ میں آتا ہے کہ اتنی بڑی مسجد بنائی تھی کوفہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کے امر سے، ان کے حکم سے، کہ بیک وقت، ایٹ دا ٹائم، ایک وقت میں اس مسجد میں 40,000 آدمی نماز پڑھتے تھے۔ 40,000 آدمی۔ مجھے بتائیں کہ حرم پاک کے علاوہ یا پھر مسجد نبوی شریف کے علاوہ دنیا میں کون سی اتنی بڑی مسجد ہے، کون سی مسجد ہے جس میں 40,000 آدمی بیک وقت نماز پڑھتے ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ بسایا بھی ہے، اور کوفہ میں مسجد بھی بنائی، اور کوفہ میں 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بھیجا بھی ہے۔ ان میں ایک وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ جب کوفہ والے آئے اور ان کا نام لے کر کہا کہ ہمارے شہر کے لیے ہمیں اس صحابی کی ضرورت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے کوفہ کے لیے ہمیں ایک بہت بڑے عالم کی ضرورت ہے، بہت بڑے صحابی اور بہت بڑے محدث کی ضرورت ہے، اور ہماری نگاہ میں یہ فلاں صحابی ہیں جو آ جائیں تو کوفہ کی قسمت بدل سکتی ہے، کوفہ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے ان کی بہت ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے، مدینہ منورہ کو ضرورت ہے، لہذا معاف کرنا، کسی اور کو لے جاؤ، 2 مانگ لو، 3 مانگ لو، 4 مانگ لو، 10 مانگ لو، جماعت مانگ لو، میں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شخص کو مجھے اس شخص کی اور مدینہ منورہ کو اس شخص کی ضرورت ہے، لہذا میں اسے دے نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، آپ کو دینا ہی پڑے گا، نیا نیا شہر بسا ہے، نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد دنیا کا تیسرا مرکز اسلام اس وقت کوفہ بنا ہوا تھا۔ فرمایا ہم کو اسی کی ضرورت ہے، ہم انہی کو لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت انسسٹ کیا اور بہت ان کو زور ڈالا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا اے فلاں صحابی، مجھے آپ کی بہت ضرورت تھی، اور مدینہ منورہ والوں کو بھی آپ کی بہت ضرورت تھی، لیکن کوفہ والوں کے اصرار کے آگے میں بس ہو گیا ہوں، میں مجبور ہو گیا ہوں، اس لیے میں دل پر پتھر رکھ کر آپ کو کوفہ کے جانے کا حکم دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر کوفہ گئے ہیں، اور کوفہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پہنچایا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کی نشر و اشاعت کی۔ دنیا اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔